بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے کہ ہمیں کل کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جوابدہ ہونا ہے۔ انا عذاب ربہم غیر مامون، اور تمہارے رب کا بے شک ربہم، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے ڈرانا چاہے، وہ بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے وہ۔ والذین، اور وہ لوگ ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر وہ کا معاملہ پہلے نماز کا چلا ہے، پھر صدقہ خیرات کا چلا ہے، اب یہاں پہ آ گیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی کہ زنا، عریانی، فحاشی سے بچانا۔ اپنے عورت کو کہا ہے اپنا پردہ کرو، پردہ یہاں تک کہ منہ کا بھی ہے، لیکن جو نہیں منہ کا کرتی وہ کم سے کم اپنے بال تو ڈھانپے، اپنے بال تو لوگوں کو نہ دکھائے، بالوں کی نمائش تو نہ کرے۔ اور یہاں پہ تو اینڈ والی بات کر دی گئی نا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ کوئی زنا کا کام، عریانی فحاشی سے ہی زنا بڑھتا ہے نا۔ جب کوئی بن سور کے باہر نکلتا ہے تو کوئی مرد اور عورت کے پیچھے لگتا ہے نا، تو پھر اسے زنا کی دعوت دیتا ہے، یا عورت مرد کو دیتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہیں پہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پردے کا عورتیں خیال کرتی ہیں، لوگوں کی نیتوں، لوگوں کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر عبایا پہنتی ہیں کہ ہم بچ سکیں ان کی نظروں سے۔ تو یہ بایا کیا ہے، آپ کو ایک طرح کی سیفٹی دیتا ہے نا، چلیں ہاں سیفٹی، آپ اپنا ڈھانپ کے تو باہر نکل جاؤ، ایک طرح کی سیفٹی۔ اگر ہم شلوار قمیض میں یہ باہر نکلتے ہیں تو کبھی قمیض اوپر ہو جاتی ہے تو یہاں سے پیٹ ننگا ہونا شروع ہو جاتا ہے عورتوں کا، یہاں سے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات۔ لیکن عبایا سیف رکھتا ہے ایک عورت کے جسم کو، لیکن فٹنگ والا نہ ہو، وہ جسم نمایاں نہ ہو۔ والذین لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور یا ان مملکات کے جو ان کے سپرد کی گئی ہیں، یعنی کہ لونڈیاں جو دی گئی تھی پہلے اسلام، ہاں ان کی ملکیت میں جو دی گئی تھی، ان کے حوالے کی گئی تھی، فإنہم غیر ملومین، تو اس پر انہیں کوئی بھی ملامت نہیں ہوگی اپنی بیویوں اور وہ مملکتہ عورتیں جو ان کی حفاظت میں ان کو سپرد کی گئی تھی، جو کہ اسلام کے شروع کے دور میں لونڈیاں دی جاتی تھیں، وہ کسی ایک کے سپرد، کسی ایک کی چار دیواری میں، کسی ایک کی ملکیت میں ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ انہیں ان پر کوئی تکلیف یا تنگی یا ان کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے متعلق۔ لیکن اب تو وہ سلسلہ بند ہے، لونڈیوں والا سلسلہ اب ختم ہے۔ فمن ابتغى تو وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو پھر کوئی جو پھر اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی مملکہ عورتوں یا وہ لونڈیوں کے علاوہ کچھ اور راستہ، کچھ اور عورتوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے، یا عورتیں کسی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والی ہیں، کہ اللہ کی حدود سے باہر نکلنے والی بات ہے، کہ اس کو اللہ کسی طور پر بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور دیکھیں کہ اسلام میں مسلمان اب جبکہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، بہت کم آ رہے ہیں لوگ اسلام کی طرف، لیکن جو عریانی فحاشی زور پکڑ رہی ہے اس میں اب وہ برائی رہی نہیں۔ دوستیوں کا چکر، مردوں عورتوں کا مخلوط سسٹم، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بنا لینا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں میں کہ یہ برائی۔ اب لوگ کہتے ہیں ماڈرنزم ہے، جدید دور کی باتیں، کوئی بات نہیں، بس وہی نا کہ اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں، حالانکہ فلاح ہمارے قرآن میں ہی ہے ساری۔ والذین، اور جو لوگ ہم اماناتہم و عہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، کہ امانت بھی جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس نے خیانت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جو عہد کیا اس کو بھی پورا نہ کیا، وہ بھی مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کہا گیا وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا رکھتے ہیں، اپنے امانت میں خیانت بالکل نہیں کرتے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، کہ گواہی دینا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، ایک امانت ہوتی ہے گواہی، کہ آپ نے کو دیکھی ہے چیز تو اس کے متعلق گواہی ضرور دو۔
گواہی سے ہچکچاؤ نہیں، لوگوں سے ڈرتے ہوئے گواہی کو چھپاؤ نہ، اور گواہی دو تو سیدھی اور صاف اور سچی گواہی دو۔ غلط گواہی دینے والا کوئی بھی ہو، غلط گواہی دینے والا بھی پکڑا جائے گا، غلط گواہی بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ کسی کے متعلق کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع پر غلط گواہی نہ دو، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے۔ کسی کے ہاں اکثر ہوتا ہے نا، کسی کی دوستی کے چکر میں انسان ایسے ہی اس کی فیور میں، اس کے حق میں بولنے کے لیے بات سچی کہو بس، یہ کورٹ کی گواہی نہیں ہوتی، ویسے عام روٹین کی باتیں بھی جو اس میں بھی یہ دوستی رکھنے کے چکروں میں اپنی بات کو موڑ توڑ کے نہ پیش کرو۔ یہ بندہ اپنا اس کی طرف سے بات والذین، اور جو لوگ ہم علی صلاتہم یحافظون، پھر یہاں پہ کہا گیا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بار بار نمازوں کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اذان ہی آتی ہے، تو اذان کے بعد پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو جو نماز کی پابندی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، بڑا بچا لیتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ جب ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اپنا پاک صاف کر لو، اپنا پاک صاف کر لو، وضو کر لو، اپنے کپڑے صاف کر لو۔ اور جب انسان اپنی ظاہری صفائی کی طرف آتا ہے تو اس کو باطن بھی اپنا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی باطن کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ جو تجھے ایز اے بشریت جو گناہ تجھ سے چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں وہ تو تیرے وضو کے ساتھ ہی میں ختم کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ وہ پہلی چیز ہے، نماز اور وضو وہ چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے کافی حد تک تو ہمیں یہی بچا لیتا ہے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ڈھال بنا دیتا ہے نماز کو کہ اس کی حفاظت کر۔ نماز پھر بندے کی حفاظت کرتی ہے کہ میں نے اسے گناہوں کے پاس نہیں پٹکنے دینا۔ بہت حد تک لوگ جو نمازی ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو نماز کا ایک تو وضو فائدہ ہے، ہمارے روزمرہ کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ہماری حفاظت بھی کرتی ہے نماز۔ پتہ نہیں کتنی بلاؤں، کتنی تکلیفوں، کتنی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کیا چیز ہے جو انسان کو اگر نظر آ جائے نا کہ وہ کیا چیز ہے، تو کبھی سلام ہی نہ پھیرے، کہ اللہ اور بندے کے درمیان جیسے کوئی پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ جب تک رہتا ہے جب تک ہم سلام نہیں پھیر لیتے، وہ ایک تعلق، ایک غلاف سا ہو جاتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں کہ کیا چیز ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ایک ایسی چیز اللہ اکبر کے کہنے سے آ جاتی ہے۔ کیونکہ جتنا تعلق قریبی انسان کا اللہ سے نماز کے دوران ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں، اس وقت اللہ کے حساب میں وہی ایک چیز حصار ہو جاتا ہے، ایک غلاف سا ہو جاتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو نماز کا جب ہم درود شریف کے بعد رب اجعلنی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو دعائیں چاہتے ہو آپ مانگو، جو دعائیں عربی میں مانگو۔ اور وہ وقت جو ہے وہ زیادہ قبولیت کا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس حصار میں ہوتا ہے بندہ، اس غلاف میں ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ دعا کی زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کہ جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہو، پھر آپ یہ بھی دعا کرتے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ایک بڑی جامع دعا ہے کہ انسان سب کچھ اسی میں مانگ لیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، وہ فرض ہے بندے کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنی کسی بیماری کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایسی جتنی بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں اپنے لیے، کسی کے لیے، بیماری کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ آپ کو کسی کے حسد سے ڈر ہے، کسی کی ایسی حرکتوں سے ڈر ہے، اس کے متعلق بھی آپ اللہ سے تعوذ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ناص اور فلک ہے، اس میں کتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں کہ اللہ مجھے اس کے حسد سے بچا لے، وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی شر سے بچا لے۔ تو وہ جو مقامات پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، وہ تو ہم ایک دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم یہ دعا، وہ ایک ناص اور فلک کیا ہے؟ ایک دعا ہے، ایک چیز سے بچنے کی دعا دی ہے اللہ نے ہمیں کہ اس طریقے سے بچو۔ یہی تو جب اللہ بندے نے ہدایت مانگی تو سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے پورا قرآن پیش کیا، اور قرآن پیش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے ناص اور فلک رکھ دی کہ تو قرآن پر چلتا رہے گا، چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ چیزیں تجھے روکنے کی کوشش کریں گی، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان آیتوں کو پڑھ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ کیونکہ جب ہم قرآن کی طرف آنے لگتے ہیں، نماز کی طرف آنے لگتے ہیں تو شیطان روکتا ہے،
کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی نظر آڑے آ جاتی، کسی کا حسد آڑے آ جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو کمزور پڑ جاتا، تجھے نہیں پتہ تیرے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوتی، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تو دعائیں پڑھ لے گا، قل اعوذ برب الفلق، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب اللہ نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اچھی بھی پیدا کی ہیں، بری بھی پیدا کی ہیں، اور یہ کتنی بڑی دعائیں، ہمیں نہیں پتہ ہمیں کون سی چیز نقصان پہنچا جائے گی، تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مدد مانگ لے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان سب چیزوں سے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر حسد کرنے والے سے، ہر بغض رکھنے والے سے، ہر شیطان کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کی پناہ مانگ لیتا تو پھر اللہ ساری حفاظتیں کر دیتا۔ آپ کوئی بھی دعا اس میں مانگ سکتے ہو اپنی حفاظت کے لیے، جب بھی جس نفلوں کے بعد، فرضوں کے بعد ہو تو نماز اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لے، ربی جعلنی پڑھ لے، اسلام پھیرنے سے پہلے آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی دعائیں مانگیں اس میں۔